بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثر احباب جو ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے جوڑوں میں درد ہے، ہماری کمر میں درد ہے، اور ہم کوئی کام بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتے ہیں، چل پھر بھی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے جس کے 3-4 سٹیپ ہیں، تو اس کو آپ جب اپنی پریکٹس میں لائیں گے، اور اس پر کوئی لمبا چھوڑا ٹائم ہی نہیں لگتا، چند منٹس کے اندر، ہارڈلی 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ آپ بڑے آسانی سے اس کو خود ہی کر سکتے ہیں، اور گھر کے اندر بھی لمبی چوڑی کسی واک کی ضرورت نہیں ہے، مختصر سا کام ہے۔ تو جس کے 3-4 سٹیپ ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ اس کو اگر پریکٹس میں لائیں گے تو انشاءاللہ آپ چند دنوں کے بعد فیل کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو کافی ایکٹیو محسوس کر رہے ہیں، اور پین بھی گریجولی آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی، اور بعد میں بالکل ریموو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ بھائی صاحب ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ لیٹتے ہیں، آپ لیٹ جائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ یوں سیدھا لیٹ جائیں۔ تو سب سے پہلے آسان طریقہ یہ ہے کہ سیدھا لیٹ جانا ہے، سینے کے بل آپ سینہ آپ کا اوپر کی طرف ہوگا، بازو آپ نے بالکل ساتھ رکھے ہوں گے، اور آپ نے آہستہ سے کوشش کرنی ہے اٹھنے کی، خود اٹھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے اپنی سر کو اٹھانے کی کوشش کرنی ہے، اگر ویسے نہیں اٹھ سکتے تو اپنے بازو کو آپ اوپر کریں گے، تو پھر بازو کو نہیں، بازو کو نہیں، اب سامنے سیدھا کریں، بازو کو تو اوپر اٹھا نہیں، بازو کو آگے اوپر تھوڑا اٹھائیں، ہاں اب اٹھنے کی کوشش کریں، ایسے یہ کوشش کریں، شاباش، ہاں جی، جی نہیں ہو رہا تو اب آپ ٹانگوں کو، اب آپ ٹانگوں کو تھوڑا سا اٹھائیں، اور تھوڑا سا بازو کو بھی اٹھائیں، تھوڑا سا ٹانگوں بھی، اب بازو کو اٹھائیں، اب اٹھنے کی کوشش کریں، اب اٹھنے کی کوشش کریں، سر اٹھائیں، یہ ہاں جی 2-3 دفعہ کریں گے، دیکھنا یہ آہستہ سے، اب جو کافی اس میں زیادہ ان کو تکلیف ہے گریجولی، تو اب یہ آپ اپنے بازو کو آگے سیدھا پھیلائیں، اور بازو کو سیدھا، بازو کو آپ آگے، یہ یہاں پہ، اور آگے کریں، مطلب پیچھے سے آئیں اور آگے کریں، اسی انداز میں، اس میں لیٹنا نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے ایسے ایسے 2-4 بار کریں، تو یہ بازوؤں میں، کمر میں کیونکہ تکلیف زیادہ ہے اس وجہ سے تھوڑا محسوس ہو رہا ہے، ہاں جی، اور تیزی سے، اس سے بھی آگے آپ کا اگر ہاتھ جا سکتے ہیں تو لے جائیں، جی کریں جی، ٹھیک ہو گیا، زبردست، پہلے بالکل نہیں جا رہا تھا، اب کافی، سانس لے لیں، ہاں دیکھیں نا، یہ چونکہ تکلیف زیادہ ہے بیک بون پہ، اس وجہ سے یہ زیادہ آسانی سے گریجولی جب آپ گو تھرو ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت، بس سانس لے لیں، تو یہ اس پر آپ نے 1 منٹ 2 منٹ 1.5 منٹ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ پہلی ایکسرسائز ہے، اس پر کچھ دن کام کریں، تو یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا سٹیپ ہے جس کو ہم لیتے ہیں، آپ لیٹ جائیں، اور اس میں اب دوسرا یہ ہے کہ بازوؤں میں، کمر میں، گردن میں، ٹانگوں میں اور بیک بون میں ساری جگہ پر اس کا پریشر پڑے گا، اور پیٹ جو ہے اگر زیادہ بڑا ہوا تو اس پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ آپ دونوں ٹانگوں کو اٹھانے کی کوشش کریں گے، اوپر لے آئیں آرام سے، بے شک، اور لے آئیں جتنا لے آ سکیں، یہاں سے، بس یہاں پہ لا کے آپ نے سانس کو روکنا ہوگا، یہاں پہ سانس کو روکیں، اور جب سانس آپ کا ٹوٹ جائے 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ جتنا پاسبل ہے، اس کے بعد سانس تو، ہاں جب ٹانگ کانپنے لگ جائیں تو سانس توڑ دیں، اور آہستہ سے ٹانگ کو نیچے لے آئیں، سانس توڑ دیں سانس توڑ کر، جب سانس ٹوٹ جائے گا تو پھر آپ کی طاقت پھر بحال ہو جائے گی، سانس توڑ دیں، توڑ کر آپ اس کو نیچے لے آئیں، اور نیچے لے آئیں، اب یہاں پہ کوشش کریں کہ پھر روکنے کی کوشش کریں، اگر روک سکے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں روک سکتا تو ٹانگوں کے نیچے لے جائیں، ٹھیک ہو گیا، ابھی برداشت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جب تک آپ کی ٹانگیں کانپتی نہیں ہیں آپ کا، ٹھیک ہے، اب سانس بھی توڑ دیں اور ٹانگوں کے نیچے لے جائیں نیچے، زمین پہ رکھ دیں، چھوڑ دیں آرام سے، لے جائیں، اب سانس، بڑے بڑے سانس لیں، یہ عمل 3-4 بار کرنا ہے، ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ دوبارہ جو ہی ہمارے اندر اسٹیمنا بڑھتا ہے اور ہم دوبارہ کر سکتے ہیں تو پھر ٹانگوں کو ہم اٹھائیں گے، جی دوبارہ اٹھائیے، کوشش کریے، اگر سانس آپ کا بحال ہو گیا ہے اور تھوڑی سی طاقت آ گئی ہے، ٹھیک ہو گیا، اب یہاں پہ سانس آپ نے روک دینی ہے، ٹانگ بھی روک دینی ہے، ٹانگوں کو بھی، اور سانس بھی روک دینی ہے، اور جب محسوس کریں کہ آپ اپنی ٹانگیں سہار نہیں سکتے ہیں
تو پھر آپ نے سانس توڑ دینا ہے اور توڑ کر ٹانگوں کو تھوڑا نیچے لے آنا ہے، اور ٹانگوں کو نیچے لانے کے بعد لے آئیں سانس توڑ دیا تھا، اب یہاں پہ پھر اپنے سانس کو دوبارہ بحال کریں، روکیں یعنی جی ٹھیک ہو گیا، لے آئیں ٹانگوں کے نیچے آرام سے، اب سانس توڑ دیں اور اپنا آسانی سے سانس لیں، بلکہ تیزی سے سانس لیں، سانس کو اوپر نیچے تاکہ اس کے سے بھی آپ کے اندر لنگز کا، پھیپھڑوں کا، ہوا کا جو پریشر ہے وہ ڈیولپ ہو اور اس میں بھی سانس لینے میں آسانی ہو۔ یہ دو چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب ہم نے اپنی ٹانگوں کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے، تو آپ اگر اٹھ جائیں تو اٹھ کر کوشش کریں کہ اپنی جیسے بھی اٹھنا چاہیں، جیسے ایزیلی اٹھنا چاہیں، اب آپ نے اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ دیوار کے ساتھ لگانی ہیں اور اپنی جتنا ممکن اپنی باڈی کو دیوار کے ساتھ لے جائیں، تھوڑا سا اور، ہاں جی ہاں جی، اب ٹانگیں اوپر کریں، صحیح ہو گیا، تھوڑا سا اور اپنے بازوؤں کے ذریعے سے، زبردست، جی اب اپنے ہاتھوں کو کوشش کریں کہ اوپر لے جانے کی، کتنا کہاں تک آپ کے انگوٹھوں کے ساتھ، پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ آپ کا ہاتھ جا سکتا ہے۔ اس میں آپ کو سر بھی تھوڑا سا اٹھانا پڑے گا، لیکن ابھی نہیں پہنچتا، لیکن ایک کچھ دنوں کی پریکٹس کے بعد آپ بڑی آسانی سے اپنے پاؤں کی انگوٹھوں کو بھی آسانی سے ہاتھ لگا لیں گے۔ ابھی چونکہ ظاہر وہ تکلیف ہے اور معاملہ ہے، اس قدر زیادہ نہیں ہے، تو شروع میں زیادہ زور نہیں دینا، پولائٹلی آسانی کے ساتھ، جتنا آسانی سے آپ ہاتھ لگا سکیں، اوپر آپ کا ہاتھ جا سکے، 2 بار 3 بار 4 بار کریں، اور پھر اس ایکسرسائز کو یہاں پہ روک لیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تیسرا سٹیپ ہے۔ جی بس کافی ہے اتنا، زیادہ طبیعت پہ بوجھ نہیں دینا، زور نہیں دینا۔ تو اس کے بعد ہم ایک چوتھی ایکسرسائز کریں گے کہ ہم کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو جانے کے بعد جب تھوڑا سانس بحال ہو جائے، کیونکہ ظاہر اس میں کافی پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، اور اسی پریشر کے ڈیولپ ہونے سے ہماری جو وینز ہیں اس کے اندر بلڈ کی سرکولیشن تیز ہو جائے گی، اور وہ اس میں جب فلو آ جائے گا تو آٹومیٹیکلی اس میں ہمارے جسم میں جو پین ہے، خاص طور پر بیک بون میں ہے، جوڑوں میں ہے، اس میں کافی اپنے آپ کو تھوڑے وقت کے بعد آپ ریلیکس محسوس کریں گے۔ تو اب آپ ٹرائی کریں کھڑے ہونے کی، اور جب آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ سامنے ادھر منہ کریں گے ویڈیو کی طرف۔ تو اب آپ نے دونوں اپنے بازوؤں کو اوپر آرام سے سیدھا اوپر لے جانا ہے، سیدھا سامنے، یہ اس طرح سے، اور یہاں پہ آپ نے اپنے سانس کو روکنا ہے، اور روکنے کے بعد آہستہ آہستہ آپ نے گھٹنوں کی طرف، اپنے پاؤں کی طرف ہاتھ لگانے کی کوشش کرنی ہے۔ ضروری نہیں کہ سارا آپ کا ہاتھ نیچے جائے، شروع کریں نیچے کو جانے کو، لیکن سانس روک کر، اور آپ نے ایسا کرنا ہے پورے جسم میں تناؤ پیدا ہو، تاکہ پورے جسم میں ایک پریشر ڈیولپ ہو، اور جہاں جہاں تھوڑا پرابلم ہے وہاں سے، اور جہاں پہ سانس ٹوٹ جائے وہاں پہ سانس توڑ کر، زبردست، ایک ہی سانس میں آپ لے گئے اپنے آپ کو، زبردست، نیچے تک، جہاں تک، ہاں جہاں پہ جائے وہاں پہ سانس توڑ دیں اور وہیں پہ سٹاپ کر لیں۔ اس کے بعد پھر سانس کو آپ نے روکنا ہے، اور پھر اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ہلکے ہلکے جھٹکے دے کر کوشش کرنی ہے، اگر جا سکیں جتنا، تھوڑا سا، ضروری نہیں کہ بہت زیادہ دباؤ نہیں دینا، آسانی کے ساتھ۔ اور اس میں جو ہم سے ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پاؤں کو نہیں جوڑا، نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں گے کہ اپنے دونوں پاؤں کو بھی قریب قریب رکھیں گے، زیادہ فاصلے پر رکھا جا سکتا ہے، لیکن جب قریب فاصلے پہ رکھیں گے تو کھنچاؤ زیادہ معلوم ہوگا۔ جی ہاں جی، دیکھ رہے ہیں یہ سانس خاصا، اب خاصی جو ہے نا وہ بریتھ جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، کافی ہو گیا، بس اس سے زیادہ ممکن بھی نہیں ہے۔ جزاک اللہ، یہ بس تھوڑا سا تھا، اس پر آپ انشاءاللہ جو ہے وہ محسوس کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ، اور یہ ہارڈلی 4 سے 5 منٹ کی ایکسرسائز ہے۔ بند کمرے کے اندر آپ بے شک ہوں، کھلے آسمان میں آپ ہو جائیں، گھر کی 4 دیواری کے اندر آسانی سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اور اس میں کسی دوسرے بندے کی ہیلپ کی ضرورت بھی نہیں، اور اس میں کسی میڈیسن کی بھی ضرورت نہیں۔ پیٹ کا جو آگے بڑھا ہوا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، ویٹ بھی آپ کا محسوس کریں گے، اور خاص طور پر جوڑوں میں اور بیک بون میں جو پرابلم ہے، گردن میں پرابلم ہے، ٹھیک ہے، آگے بھی اس طرح گردن کی کچھ اور ایکسرسائز ہیں انشاءاللہ، پھر وہ اس میں بعد میں وقت کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ تو آج کا ہمارا پروگرام یہاں تک ہوا، جس کی آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے، کافی اپنے آپ کو ایزی محسوس کریں گے۔ اللہ حافظ۔